بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمان ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ نور ٹی وی چینل ثقافتوں کو اور دوریوں کو دور کرتا ہوا، ثقافتوں کا تعارف کراتا ہوا، اسلامی تعلیمات سے روشناس کراتا ہوا، آپ کے شکوک اور شبہات کے ازالے کے لیے علماء کرام کے رائے اور قرآن و سنت پر مبنی دلائل کو پیش کرتا ہوا ایک برج کے طور پر، ایک پل کے طور پر نمودار ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین اس برج کو تقویت عطا فرمائے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے شکوک اور شبہات کو دور کر رہا ہے اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ چینل میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور ان علماء کرام کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا عرب اور عجم کے جو اس چینل میں جن کی آواز آپ سنتے ہیں. آج کا سوال پاکستان سے آیا ہے جس کا تعلق پاکستان سے ہی ہے. پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہمارے بھائی نے کراچی سے سوال بھیجا ہے. چونکہ یہ سوال پاکستان سے آیا، کراچی سے آیا، میں نے مناسب سمجھا کہ پاکستان کی بڑی علمی شخصیت فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کی خدمت میں اسے پیش کروں اور ان کی رائے اور ان کے مشوروں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. پہلے آپ کی خدمت میں سوال پیش کروں گا اور پھر فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کا اس پر مفصل جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوتی ہے. آپ کے میں سارے کلپ سنتا ہوں اور شیئر بھی کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر کریم عطا فرمائے. آپ دین کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں، ہم لوگوں کی رہنمائی مدد فرما رہے ہیں. آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. جزاک اللہ خیرا کثیرا طیبا مبارکا فی. میرا نام حامد ریاض ہے اور میں کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. ایک بات آپ سے پوچھنی ہے کہ پاکستان میں سزائے موت کے مجرم کو، اگر وہ مجرم مسلمان ہے اور اس کو جو پھانسی یہاں پہ دیتا ہے وہ کرسچن ہوتا ہے، تو کیا یہ دین اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ میری رہنمائی کریے گا، کیونکہ میرے خیال میں مجھے یہ خدشات پیدا ہوئے کہ ایک مسلمان کو ایک کافر اس کو موت کی گھاٹ نہیں اتار سکتا. یہ صحیح یا اتار سکتا ہے یا نہیں؟ دین کیا کہتا ہے اس معاملے میں؟ ہمیں شرع کیا کہتی ہے؟ آپ رہنمائی کیجیے گا میری. آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے ماشاء اللہ تمام اہل و عیال کو دین اور دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتوں سے، دولت سے مالا مال کرے، خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، خوشیوں، اتفاق، محبت، چین اور سکون کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اجر کریم عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا طیبا مبارکا فی. فی امان اللہ، مع السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ان خوبصورت دعاؤں کا. آپ نے سوال سن لیا ہے. خدشہ جس بات کا ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ کہ ایک پاکستان کی حکومت نے جن کچھ ایسے کارندے ہر فیلڈ میں ظاہر ہے، وہاں مسلمان بھی کام کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کام کرتے ہیں، اور جو غیر مسلم وہاں پر رہ رہے ہیں، خاص طور پر ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پھانسی کی سزا پر عمل کیا جاتا ہے وہ غیر مسلموں کے ہاتھوں حکومت پاکستان کرواتی ہے. آیا یہ ایک مسلمان کے لیے جائز ہے یا اس میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ یہ میں نے سوال، چونکہ اس کا تعلق پاکستان سے تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ملک کی سیاست یا ان کے داخلی امور میں یا ان کی جو پالیسیز اینڈ پروسیجر ہیں اس پر ہمیں تبصرہ کرنے کا حق حاصل ہے. بہرحال میں نے یہ سوال فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ کی خدمت میں پیش کیا، وہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. آمین یا رب. عاقل بھائی، اس مسئلے کے تعلق سے یعنی میرے علم میں کوئی ایسی نظیر جو دلیل نہیں آ رہی کتاب و سنت سے کہ روکا گیا ہو کہ کوئی غیر مسلم کسی مسلم پر کوئی حد جاری نہ کرے یا پھانسی کی سزا نافذ نہ کرے. تو کتاب و سنت سے کوئی دلیل مجھے مستحضر نہیں ہو رہی، اور بہت میں نے سوچا اور غور بھی کیا کہ اس پر فقہا نے کوئی بحث کی ہو. تو میرے ناقص علم کے مطابق فقہا نے بھی کوئی ایسی بحث نہیں کی کہ کوئی غیر مسلم کسی مسلم پر حد قائم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. البتہ ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. جی شیخ. یہ جو غیر مسلم ہمارے یہاں رہتے ہیں پاکستان میں، اگر ہمارے قوانین اور مبادیات کا احترام کرتے ہیں تو ان کی حیثیت ایک ذمہ کی ہے، اور گورنمنٹ یعنی غیر مسلم جو ذمہ ہیں ان کا کوٹا رکھ سکتی ہے ملازمت وغیرہ میں، ان کو ملازمت دے سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پھانسی کی سزا ہے وہ کوئی کافر جاری کرے، گو امر تو یعنی ہماری عدالت کا ہے اور مسلم جج کا ہے، لیکن بہتر یہ کہ کافر اس کو نافذ نہ کرے. دیکھیں، یہ ایک سفر اخیر یا سفر آخرت بندے کا شروع ہو جاتا ہے جی، اور انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ سفر آخرت میں اسے بالکل پاک ہاتھ چھوئیں، اور ایک مشرک ہے یا کافر ہے اس کی نجاست وہ حسی نہیں بلکہ مانوی ہوتی ہے، مگر پھر بھی چونکہ وہ کلمہ گو نہیں ہے، مشرک ہے، کافر ہے، اور ایک بندے کا سفر آخرت ہے اور اس کے ہاتھ اس کو لگیں، تو یہ قطعاً ایک پسندیدہ عمل نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، اس کی یہ حکمت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے. جب آپ کا مرض الموت تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ 7 مشکیزیں لاؤ پانی کے بھرے ہوئے جی، اور وہ ایسے ہوں کہ ان کا دھاگا کھولا نہ گیا، رسی ان کی کھولی نہ گئی ہو، یعنی جیسے اس کو چشمے سے بھرا ہو، رسی سے باندھ دیا گیا ہو، ویسے اس کی وہ گرہ برقرار ہو اور مشکیزیں کھولے نہ گئے ہوں. مقصد کیا تھا؟ آپ کا یہ وقت اخیر چل رہا ہے، آخری سانسیں آپ کی اور آخری لمحات، تو آپ چاہ رہے تھے کہ ایسے پانی سے آپ کو غسل دیا جائے جس پانی کو کسی ہاتھ نے نہ چھوا ہو. اب ہر طرح کا ہاتھ ہو سکتا ہے، بالکل پاک بھی ناپاک بھی. تو آپ چاہ رہے تھے کہ ایسا پانی لایا جائے جس کی ڈوریاں مشکیزے کی نہ کھولی گئی ہوں اور اس پانی کو انسانی ہاتھ نے نہ چھوا ہو. تو اس میں ایک اشارہ ملتا ہے، جب انسان ایک آخری سفر پر روانہ ہو رہا ہے تو پاک باز لوگ اس کے ساتھ ہوں، وہی اس کو چھوئیں، وہی اس کا اہتمام کریں، اور ناپاک لوگ ساتھ نہ ہوں. پھر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے یہ معنی تھوڑا سا اور واضح ہو جاتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر احسان لکھا ہے، اچھائی لکھی ہے. ہر کام اچھا کرو، ہر کام میں حسن اور احسان پیدا کرنے کی کوشش کرو. حتیٰ کہ فرمایا کہ اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب کسی کو قتل کرو تو قتل بھی اچھے انداز سے کرو، اور کسی جانور کو ذبح کرو وہ بھی اچھے انداز سے ذبح کرو، چھری تیز کر لو اور ذبیحے کو راحت پہنچاؤ. تو دین کی یہ سماحت کہ اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو قتل اچھے طریقے سے کرو. اچھے طریقے سے قتل کرنے کی تفسیر میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر ایک مسلمان اس کو قتل کیا جا رہا ہے حداً یا قصاصاً، تو اس میں اچھا ایک رنگ پیدا کرو، اور وہ ایک اچھا رنگ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان معمور ہو اس کو سزا دینے پر، یا اس کو یعنی پھانسی دینے پر، یا اس پر شرعی حد قائم کرنے پر، تاکہ اس آخری وقت میں جو کہ توبہ کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف روانگی کا وقت ہے،
تو اس آخری وقت میں پاک ہاتھ اس کو چھوئیں. تو گو جائز تو ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ایسے کاموں پر مامور جو لوگ ہوں وہ مسلمان ہوں، تاکہ ایک بندے کا سفر آخرت ہے تو مسلمان ہاتھ اس کو چھوئیں. تو یہی کچھ ایک دو باتیں مستحضر تھیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اور اگر آپ علماء سے رابطہ کریں اور کوئی دلیل یا کوئی مستقل اس تعلق سے کوئی آپ کو نص مل جائے تو مجھے آگاہ کیجیے گا. بارک اللہ فیکم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل طاعتہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسنتم. بہت خوبصورت رنگ اور پیراہے کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے فضیلت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام میں جو احسان اور جو خوبصورتی قائم رکھنے کا حکم دیا ہے وہ یہ کہ ہر کام کے اندر بہتری ہونی چاہیے، اس کے اندر خوش اسلوبی ہونی چاہیے، اور اسے جب ہم خوش اسلوبی سے ادا کریں گے تو ظاہر ہے وہ کام کو بھی خوبصورت کر دے گا اور اس کے انجام کو بھی خوبصورت بنا دے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. علماء کرام سے خاص طور پر گزارش ہے، اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے علم میں کوئی اس موضوع پر دلیل موجود ہو تو براہ کرم کمنٹس کے ذریعے یا وائس نوٹ کے ذریعے ہم تک ضرور پہنچائیں. ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس چینل کو شکوک اور شبہات کے ازالے کا ایک ذریعہ بنائے گا اور علماء کرام کی تعلیمات آپ تک پہنچانے والا اور آپ کو سوالوں کے جوابات دینے والا اور آپ اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے گا انشاءاللہ تعالی. اپنا خیال رکھیں. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال وکل عام وانتم بخیر. رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يوجهنا أن نتبع هدي القرآن أن نتبع هدي القرآن أن نتبع هدي القرآن. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا